تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ تربیت میں 4 افراد کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جیسے ہمارے سابق مقرر نے بتایا، والدین کا ہوتا ہے۔ والدین اصل مربی ہوتے ہیں، اور اس میں بھی ماں، اس لیے کہ سب سے پہلا مدرسہ اگر کوئی ہے وہ تو ماں کی گود ہے۔ عام طور پر عوام میں اگر کسی بچے سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً تانا دیتے ہیں کہ تم یہی پڑھ کر آئے ہو مدرسے میں، یہی سیکھ کر آئے ہو۔ حالانکہ بچے سے غلطی ہو تو بچے کا قصور بعد میں، ماں کا قصور پہلے ہوتا ہے۔ تو والدین اولاد کی تربیت میں، انسانوں کی تربیت میں، بچے کی تربیت میں سب سے پہلے ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ صدر اجلاس مولانا حافظ سراج الدین صاحب عمری حفظہ اللہ، استاذ جامعہ دارالسلام عمر آباد، و دیگر علماء کرام و حاضرین جماعت، مجھ سے پہلے شیخ فیض اللہ مدنی حفظہ اللہ نے تربیت کے عنوان پر کہ اولاد کی تربیت میں والدین کا کیا کردار ہوتا ہے، اس پر بہت مدلل، جامع، مختصر خطاب آپ کے سامنے پیش کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سننے والوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین مولانا موصوف کی عمر میں، آپ کے علم و فضل میں ترقی عطا فرمائے۔ مجھ سے شیخ عمر فاروق عمری حفظہ اللہ نے کہا، اور عنوان بھی دیا تھا آپ نے، کہ اولاد کی تربیت میں ماں کا کیا کردار ہوتا ہے۔ میں نے معذرت کر لی اور کہا کہ ماں اور باپ کو الگ نہ کیجیے، کہ باپ پر وہ کہیں اور ماں پر میں کہوں۔ بہتر ہے کہ ماں اور باپ، والدین کی کیا خدمت، کیا کردار ہوتا ہے، مولانا کو دے دیجیے۔ اس کے بعد میں نے سوچا، اور میں نے معذرت بھی کر لی کہ اس طرح کے اجلاس میں کسی خاص موضوع پر خطاب کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ جمعے کا دن خطبہ جمعہ میں لوگ حاضر رہتے ہیں، سننے کا موڈ رہتا ہے، اطمینان سے خطبہ دے سکتا ہوں، لیکن اجلاس کے گہما گہمی میں میرے لیے کہنا بہت مشکل ہے۔ لیکن میں نے یہاں دیکھا کہ الحمدللہ پوری جماعت، حاضرین ہماتن گوش ہیں۔ تو بعد نماز فجر میں نے سوچا کہ کردار سازی پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ انسان کی تربیت اور انسان کو انسان بنانا یہ بہت بڑا کام ہے، بہت اہم کام ہے اور بہت مشکل کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم کو زمین پر بھیجا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو نبی بنایا اور کتاب دے کے بھیجا۔ اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو بھی ہدایت پر عمل کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے پہلے انسان کو بھیجا تربیت سازی کے لیے، کتاب کو بھی بھیجا۔ تو جتنے انبیاء آئے، اللہ رب العالمین انسانیت کی تربیت کے لیے آئے، انسانوں کی تعلیم کے لیے آئے۔
اور انبیاء کرام صرف تعلیم ہی نہیں دیتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، غور و فکر کرنے والے خوب جانتے ہیں کہ جہاں کہیں اللہ رب العالمین نے انبیاء کے تعلق سے کہا یعلمہم الکتاب، پھر کہا والحکمہ ویزکیہم، انبیاء کرام انسانیت سازی اور کردار سازی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا انبیاء کرام کو، اور سب سے بہترین معلم، کامیاب مربی اگر کوئی تھے تو انبیاء کرام تھے، اور انبیاء کرام نے جن کی تربیت کی وہ سب سے دنیا کے کامیاب ترین اور مثالی انسان بن گئے۔ وہ ہمارے سامنے صحابہ کرام کی مثال موجود ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ تربیت میں 4 افراد کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جیسے ہمارے سابق مقرر نے بتایا والدین کا ہوتا ہے۔ والدین اصل مربی ہوتے ہیں، اور اس میں بھی ماں، اس لیے کہ سب سے پہلا مدرسہ اگر کوئی ہے وہ تو ماں کی گود ہے۔ عام طور پر عوام میں اگر کسی بچے سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً تانا دیتے ہیں کہ تم یہی پڑھ کر آئے ہو مدرسے میں، یہی سیکھ کر آئے ہو، حالانکہ بچے سے غلطی ہو تو بچے کا قصور بعد میں، ماں کا قصور پہلے ہوتا ہے۔ تو والدین اولاد کی تربیت میں، انسانوں کی تربیت میں، بچے کی تربیت میں سب سے پہلے ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمارے جو اسلاف تھے، صحابہ کرام کے واقعات کے علاوہ ہمارے جو اسلاف تھے، مولانا نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ کی سوانح میں لکھا گیا ہے، اور مجھے بڑوں کی سوانح پڑھنے کا بڑا شوق، اسلاف کرام کے واقعات نوٹ کرنے کا مجھے بڑا شوق۔ تو میں نے نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کی سوانح میں نے پڑھا کہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ جن کی 300 کتابیں ہیں، اور آج ان کی کتابیں ندوۃ العلماء کی لائبریری کے اندر محفوظ ہیں، 300 کتابیں تقریباً، اتنے بڑے مؤلف، مصنف، مقرر کیسے بنے؟ ان کی والدہ کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ صبح کی نماز سے پہلے مجھے بیدار کراتی، وضو کرواتی، میرا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد تک لے جا کر کے مجھے چھوڑ دیتی، کہتی بیٹا نماز پڑھ کے مسجد ہی میں رہنا، میں نماز پڑھ کے پھر تمہیں لینے کے لیے آؤں گی۔ مائیں تربیت ایسا کرتی ہیں اور والدین کی ذمہ داری بنتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو بطور مثال پیش کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اگر لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کی ہیں تو آپ بتائیے کتنی بڑی اہمیت ہوگی۔ خالق کائنات نے لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو ہمارے لیے بطور نمونہ پیش کیا۔ ہمارے والدین کو چاہیے کہ والدین انبیاء کرام کے واقعات کو، مائیں انبیاء کرام کے واقعات کو بچوں کو سنائیں، بچوں کو سمجھائیں۔ آج ہمارا سب سے بڑا مربی جو ہوا ہے وہ میڈیا ہو گیا ہے۔ ایک بچے کے لیے میڈیا سب سے بڑا مربی ہو گیا ہے۔ ہمارے بچے تربیت پا رہے ہیں، ہماری اولاد تربیت پا رہی ہے، نوجوان تربیت پا رہے ہیں، بوڑھے تربیت پا رہے ہیں، عورتیں، بچے، بڑے، بوڑھے، نوجوان، جس کو دیکھیے پڑھا لکھا، غیر تعلیم یافتہ، سب انہوں نے میڈیا کو اپنا مربی بنا لیا ہے۔ ساری بگاڑ یہیں سے شروع ہو گئے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ سب سے پہلے تربیت میں کردار ہوتا ہے والدین کا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتے اساتذہ۔ یہ مدرسے تربیت گاہ ہیں، صرف تعلیم گاہ نہیں ہے، یہاں بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ ہمارے بچے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اور والدین فخر سے کہتے ہیں کہ میرا بچہ MBBS پڑھ رہا ہے، MD پڑھ رہا ہے۔ پڑھائیے، ضرور پڑھائیے، لیکن کیا آپ نے اس کو دینی تربیت دی؟ والدین کا سب سے بڑا احسان، اگر
والدین کا سب سے بڑا احسان اولاد پر اگر کوئی ہو سکتا ہے تو ان کی دینی تربیت ہے۔ اگر کسی ماں باپ نے، اگر کوئی والدین نے کسی اپنے اولاد کی دینی تربیت نہیں کی، دینی تعلیم نہیں دی، دنیا کی بڑی سی بڑی ڈگری اس کو دلا دے، لیکن اس نے اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کی، اللہ کے پاس اس کا ضرور مواخذہ ہوگا۔ اساتذہ دوسرے نمبر پر جو تربیت کی مربی جو ہوتے ہیں، جو تربیت کی جاتی ہے اساتذہ کی، وہ اساتذہ کالج کے جہاں پڑھانے سے پہلے بل پیش کی جاتی ہے فیس کی، تو کیا ہماری اولاد کی تربیت کریں گے؟ کالجوں میں کیا تربیت ہو رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ منشیات، اللہ اکبر، اخبار دیکھیے روزانہ کالجوں میں، اسکولوں میں لڑکیاں، نوجوان بچیاں منشیات کی شکار ہو رہی ہیں۔ ساری برائیوں کے مراکز، سارے برائیوں کے مرکز اور اڈے کالج ہو گئے ہیں۔ وہاں ہماری بچیوں کو بھیج کر کے ہمارے والدین خوش ہیں کہ میری بچی 90% نمبر لی ہوئی ہے، آپ کی بچی 100% نمبر لی ہے، مبارک ہو آپ کو۔ کیا آپ نے ان بچیوں کی دینی تربیت کی؟ وہاں آپ کے بچیوں کی، آپ کے بچوں کی تربیت ہوگی، اخلاقی تربیت ہوگی، دینی تربیت ہوگی۔ جو ماحول ہے، اس ماحول کو دیکھتے ہوئے ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ وہاں دینی اخلاقی تربیت ہوگی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس طرح کے دینی مدارس میں علماء کرام کو اپنے گھروں میں بلا کر یا محلے گلیوں میں ہر جگہ مکتب قائم کر کے، جہاں اخلاقیات پر، دینیات پر، صحابہ کرام کے واقعات، ہمارے گھروں کے اندر لائبریریاں ہونے چاہیے، کتابیں ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے، ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب موقع ملے وہاں باقاعدہ وہاں بچوں کے سامنے اخلاقیات پر درس ہونے چاہیے۔ مسجد میں درس ہوں گے، جمعہ میں درس ہوں گے، یہ الگ چیز ہے، گھروں کے اندر باقاعدہ درس ہونے چاہیے۔ 5 منٹ کا درس، ہمارے بچوں کو ایک حدیث سنائیں، پڑھائیں، تربیت کریں۔ میں بتا رہا تھا اساتذہ کا طلبہ پر بہت بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے اسلاف میں کیسے کیسے اساتذہ تھے، بولنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے کہ کافی وقت ہو چکا ہے۔ یہ مدرسے اور یہ اساتذہ، یہ علماء کرام جو اپنی قربانیاں دے کر قوم کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان سے حسن ظن رکھیے، ان کے تعلق سے اچھا گمان رکھیے۔ یہ انبیاء کرام کے وارثین ہیں، پوری انسانیت کے لیے سب سے بہترین کامیاب معلم تھے تو انبیاء کرام تھے، اور ان کے وارثین علماء کرام ہیں۔ ان علماء کرام کے تعلق سے ہمیشہ حسن ظن رکھیے، ان کے تعلق سے اچھا گمان رکھیے، ان کے تعلق سے بدزبانی نہ کیجیے، استہزاء، مذاق۔ بعض لوگ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان حاجیوں، ان علماء سے ان سے تو ہم بہتر ہیں۔ یہ آپ کا کہنا کہ فلاں فلاں سے ہم بہتر ہیں، یہ آپ کا کہنا، آپ سب سے برے ہیں، سب سے بدتر ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھا۔ جب میں اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں تو میں سب سے بدتر ہوں۔ اگر میں اپنے آپ کو یہ سمجھوں کہ مجھ سے زیادہ اللہ والے ہیں، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا عبادت ہے، میری کیا خدمت ہے، اور میں کیا ہوں، میری عبادت کیا ہے؟ یہ اللہ کی توفیق سے جو بھی ہو رہی ہے عبادتیں، اللہ قبول کر لے تو بہت بڑی بات ہے۔ آج ماحول علماء کرام کے تعلق سے جس طرح کا مذاق، جس طرح کے طعنے دیے جاتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بہت اچھے، ذہین و فتین، بہت چالاک، بہت اونچے دماغ کے طلبہ دینی اداروں کا رخ نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں وہاں کیا ہے، وہاں ہمیں قوم کے طعنے سننے پڑیں گے۔ اور دوسری چیز جس سے کردار سازی ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، وہ ہے ماحول اور معاشرہ، سوسائٹی، سماج۔ ہمارا سماج کیسے ہے، ہمارا ماحول کیسے ہے، ہم کس محلے میں رہتے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں آس پاس میں کس طرح کے لوگ ہیں، ہماری اولاد، ہمارے بچے
کس ماحول میں رہتے ہیں، ہم نے کیسا ماحول دیا ہے، گھر کا ماحول کیسا ہے، دینی ہے، اخلاقی ہے، مزاج کیسا ہے گھر والوں کا، ماحول ہونا چاہیے، گھر کا ماحول اچھا ہو، سماج اچھے سماج کے درمیان میں رہیں۔ اور چوتھی چیز سلیبس ہے، نصاب ہے، جو نصاب کالجوں کا ہے، اور اللہ رحم کرے اس ملک کا جو نصاب ہے، اس نصاب سے ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اولاد کی تربیت ہوگی؟ کہنے کے لیے تو باتیں بہت سے تھیں، لیکن چونکہ ہمارے مہمان صدر اجلاس مولانا سراج الدین صاحب سے بھی ہمیں سننا ہے، لہٰذا میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس ادارے کے اساتذہ کو، اس کے ذمہ داران کو، اس کے معاونین کو، اس کے محسنین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کی خدمات کا اللہ تعالیٰ غیب سے اللہ تعالیٰ اس کا ان کے لیے اجر دے اور انتظامات فرمائے۔ حضرات، ادارے چلانا بہت آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ دینی ادارے کسی کے پاس جا کر کے ہاتھ پھیلانا، اپنے ذات کے لیے تو نہیں مانگتے ہیں، دینی علوم کی اشاعت کے لیے جاتے ہیں، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی تبلیغ و دعوت کے لیے جاتے ہیں۔ کسی کے سامنے جا کر کے مانگنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اپنے نفس پر جبر کرتے ہوئے آدمی کے پاس جا کر درخواستیں کرنی پڑتی ہیں، کیا کیا سننا پڑتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اداروں کو دے کر، علماء کو دے کر کوئی احسان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا آپ پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو، آپ کے پیسے کو، آپ کے وقت کو اللہ تعالیٰ دینی کام میں قبول کر رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو اس کی ہدایت دی ہے۔ اس پر ان لوگوں کو جو دین کی راہ میں اداروں کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آپ کو یہ آپ کا حق تھا، یہ آپ کی ذمہ داری تھی، ان لوگوں کی ذمہ داری تھی جن کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ جا کر مستحقین تک پہنچاتے ہیں، اداروں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ان کا احسان ہے، علماء کا، اداروں کے ذمہ داران کا آپ کے پاس آتے ہیں۔ دل کھول کر تعاون کیجئے دینی اداروں کا، اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہر کام کے لیے پیسہ ہے، اگر نہیں ہے تو صرف تعلیم کے لیے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کی یہ دن دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دینی اداروں اور علماء کرام کی قدر کرنے والا بنائے۔ مجھے یہاں آنے کی دعوت دی گئی، کچھ کہنے کا موقع دیا گیا، میں اس کے لیے ادارے کے ذمہ داران کا، اساتذہ کا مشکور ہوں۔ صلی اللہ علیہ النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔